بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو یہ ایک غازبانہ دور اقتدار تھا، یا ایک ہم پہ جو مسلط کی گئی حکومت تھی، اس کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور اس کے خاتمے کی بنیاد جو حمزہ شہباز شریف ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ اور پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک پیچ اپ ہوا ہے پرویز الہی کا اور حمزہ شہباز کا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ 17 جولائی کے الیکشن کے بعد چاہے جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے وہ کروا دیں، ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں کاف لیگ کے جو سربراہ ہیں پرویز الہی صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو وزیر اعلیٰ مان لیتے ہیں 17 جولائی تک، اور اس کے بعد 22 جولائی تک بھی مان لیں گے، جب تک انتخاب دوبارہ جو ہے وہ نہیں ہو جاتا۔ اب کس طریقے سے یہ جو دور اقتدار تھا مسلم لیگ نون کا، غازبانہ دور اقتدار، اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میں خود یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک غازبانہ دور اقتدار ہے اور عوام اس کو بالکل تسلیم نہیں کر رہی۔ اس وجہ سے میں اسے بار بار غازبانہ کا نام دیتا ہوں۔ کس طریقے سے اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ 22 جولائی کے بعد آپ کو یہ حکومت گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا ایسی چیزیں یا ہیپننگز ہونے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ آج یہ ویڈیو جو ہے اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن 20 نشستوں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، تقریباً 20 نشستیں ہیں، ان کے اوپر کون سی نشست پہ کون سا امیدوار جیت رہا ہے، اور ہم نے جو کانسٹیچوئنسیز ان کی ہیں ان کے اوپر ورکنگ کی ہے، وہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، جو الیکشن 17 جولائی کو ہو رہا ہے، اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکثریتی سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 سیٹیں انہیں آلریڈی مل چکی ہیں ان 25 میں سے، جو ان کی منحرف اراکین کی تھیں، خاتون جو نشستیں تھیں خواتین کی، ان کے اوپر جو سیٹیں خالی ہوئی تھیں۔ اب جب ان کو وہ 5 سیٹیں مل چکی ہیں، اور اگر وہ ان سیٹوں میں سے جو ہے وہ 13-14 سیٹیں نکالنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اکثریت دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کے پاس آ جائے گی۔ اور جب یہ اکثریت اس کے پاس آ جائے گی تو پھر تخت لاہور الٹنا شروع ہو جائے گا۔ تخت لاہور کا جو یہ ایک نون لیگ کا دور اقتدار تھا، تخت لاہور پر جو یہ ایک غازبانہ کچھ مہینے کا دور اقتدار تھا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی تخت لاہور دھڑم تختہ ہوگا، میں آپ کو 1010% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ہی یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے رنگ رلیاں منا رہے ہیں کچھ منسٹرز اور ہمارے وزیر اعظم، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا جو حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر، یہ تمام لوگ بھی اپنا بوریا بستر گول کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے۔ اب کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف صرف جو نون لیگ کا گڑھ لاہور ہے اس کی 4 سیٹوں کے اوپر کلین سویپ کرنے جا رہی ہے، وہ ابھی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حلقہ ہے پی پی 158۔ اس کے اندر امیدوار ہیں میاں اکرم عثمان، اور ان کے مقابلے میں رانا احسن شرافت صاحب جو ہیں وہ الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اب میاں اکرم عثمان صاحب جو ہیں وہ میاں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک نظریاتی کارکن ہیں، اور یہ حلقہ پہلے علیم خان کا ہوتا تھا، اس سے پہلے شعیب صدیقی صاحب کے پاس بھی یہ حلقہ رہا، اور اس حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت مضبوط پوزیشن میں رہی ہے پچھلے 10 سال سے۔ اگر آپ 2013 کا الیکشن اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو حلقہ تھا اس کے اوپر ایاز صادق صاحب تھے، اور ایاز صادق صاحب کے نیچے یہ 2 سیٹیں جو تھیں دونوں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھیں۔ این اے میں ایاز صادق صاحب کا مسئلہ رہا، اور وہ تمام تر چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔
2013 میں دونوں سیٹیں جیتنے کے بعد 2018 میں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے اور یہ دونوں نشستیں جو ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتی ہیں. ایک یہ والا حلقہ اور دوسرا حلقہ جو ہے وہ میاں اسلم اقبال والا حلقہ جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ سیٹ تو علیم خان یا شعیب صدیقی کو ایسے سمجھے تحفے میں دی گئی تھی اور اب انہوں نے آگے تحفے میں دینے کی جو ہے وہ کوشش کی رانا احسن شرافت کو, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ اکثریتی جماعت ہے. اس کے اندر کچھ حلقے, اس حلقے کے اندر جو کچھ علاقے ہیں وہ شادمان کے ہیں, شاہ جمال کا علاقہ بھی اس کے اندر ہے, اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ کے علاقے ہیں اس کے اندر, اور جو ریلوے ہے اس کے ساتھ ملحقہ کچھ جو علاقے ہیں وہ بھی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا ریلوے کے ملحقہ علاقوں کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہے اور خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ بھی اس حلقے کی کیمپین کرنے نہیں جا پا رہے کیونکہ لوگ ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. اس حلقے کے کچھ مسائل یہ ہیں کہ اس کے اندر یا تو بہت زیادہ پوش لوگ رہتے ہیں, ایک ایلیٹ کلاس یا آپ اس طبقے کو اپر مڈل کلاس کا کہہ لیں, یا بہت غریب طبقہ ہے. اور اپر مڈل کلاس ویسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور غریب طبقہ جو کچھ چند لوگ نون لیگ کے ساتھ کھڑے بھی تھے اس وقت اس کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے جس نے پاکستان کے ہر شخص کی کمر توڑ دی ہے. کوئی ایک شخص مجھے دکھا دے جو اس وقت 3 وقت کی روٹی آسانی سے کھا رہا ہو جس کا تعلق مڈل کلاس سے, لوور مڈل کلاس سے یا اس سے نیچے والی کلاس سے ہے. ہاں آپ ایلیٹ کلاس کی بات کریں تو شاید ان کے حالات ابھی بہتر چاہ رہے ہیں, لیکن میں جس حلقے کی یا جس کلاس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ علیم خان دوبارہ بھی کانٹیسٹ کر سکتے تھے الیکشن, لیکن علیم خان نے دوبارہ کانٹیسٹ نہیں کیا. شعیب صدیقی صاحب اگر علیم خان نہیں لڑ رہے تھے تو ان کا حلقہ بنتا تھا, شعیب صدیقی نے بھی آگے کانٹیسٹ نہیں کیا اور یہ سیٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں, آپ رانا احسن شرافت کو الیکشن لڑوا لیں. اور ایک واحد حلقہ ہے جو جس حلقے کے اندر نون لیگ کا اپنا امیدوار جو پہلے الیکشن لڑتا ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے, باقی تو ہر حلقے میں منحرف اراکین جو ہے ان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹس دیے. آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ایسی بڑی وجہ تھی کہ ان دونوں نے یہاں پہ کانٹیسٹ نہیں کیا اور نون لیگ کو سیٹ واپس کر دی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ جیتنا ناممکن ہے. اور میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت 95% چانسز ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے وہ میاں اکرم عثمان صاحب جو ہے وہ نکال لیں گے. دوسرا حلقہ آتا ہے جی PP 167 جو کہ باگڑیاں اور ٹاؤن شپ کا علاقہ جو ہے اس کے ارد گرد کا حلقہ ہے. اس کے اندر نذیر چوہان اور ان کے مقابلے میں الیکشن جو لڑ رہے ہیں وہ شبیر احمد گجر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک دیرینہ ساتھی بھی ہیں. اب دراصل معاملہ کچھ اس حلقے کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ حلقہ لوور مڈل کلاس اور غریب حلقے کا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹاؤن شپ کے اندر دیہڑی دار طبقہ بہت زیادہ ہے. تو اس کمر توڑ مہنگائی نے جہاں لوگوں کو ایفیکٹ کیا ہے, اس لاہور کا جو یہ حلقہ ہے یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہے اس مہنگائی نے. اب جب وہ لوگ اپنے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر رہے, پچھلے 4 ماہ میں پیٹرول 250 پہ پہنچا دیا. میں آج مارٹ پہ گیا ہوں, میں چاول عید پچھلی جو چھوٹی عید تھی اس سے پہلے یا اس کے اندر ساتھ اگر آپ راؤنڈ اباؤٹ لگا لیں تب بھی یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط ہو چکی تھی. 220 روپے چل رہا تھا 1 کلو, آج اس کا ریٹ 360 روپے ہو چکا ہے. اور میں یہی جو چاول ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 105 110 یہاں پہ بھی خریدتا رہا ہوں. یعنی یہ سمجھیں کہ انہوں نے کتنی مہنگائی کر دی اور عوام اس سے کتنی زیادہ افیکٹڈ ہے. اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ عمران خان آئے اور انہوں نے یہاں پہ ورکرز کنونشن کیا اور ایک انتہائی کامیاب ترین ورکرز کنونشن کیا. ورکرز کنونشن کم اور جلسہ زیادہ وہ لگ رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کہاں سے نکلے اور وہاں پہ آ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے میں وکلا کا بڑا جو ہے وہ ہولڈ ہے اور وکلا کے اندر جمیل اصغر بھٹی صاحب جو ہیں ممبر پنجاب بار کونسل ہیں, ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے وکلا کے اندر اور وکلا کا اثر و رسوخ ہے اس حلقے کے اندر. تو اس وجہ سے بھی جو یہ حلقہ ہے اس کے اندر شبیر احمد گجر کی جو پوزیشن ہے وہ سٹرونگ ہے اور یہ جو ہے
سیٹ وہ بھی شبیر احمد گجر نکال لیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور نذیر چوہان کو اس میں شکست ہوگی بڑی برے طریقے سے، کیونکہ نذیر چوہان پہلے بھی کوئی بہت بڑے مارجن سے نہیں جیتے ہوئے تھے، صرف 1000 ووٹ کے مارجن سے انہوں نے یہ سیٹ جو ہے وہ نکالی تھی۔ اور اب اس وقت نذیر چوہان کو جو مسائل کا سامنا ہے وہ یہ بھی ہے کہ نون لیگ کا جو پہلے امیدوار تھا اس وقت وہ بھی نذیر چوہان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا، وہ نذیر چوہان کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ حلقے کی سیاست سے بخوبی واقف ہیں تو کوئی بھی اپنا حلقہ جو ہے وہ کسی اور امیدوار کو نہیں دیتا، کیونکہ جب اس نے اپنا حلقہ کسی اور امیدوار کو دیا تو اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے یہ سیٹ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نکال لے گی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے اندر کے مسائل بھی ہیں۔ اگلا حلقہ ہے پی پی 170، جس میں چودھری امین اور ظہیر عباس کھوکھر کا مقابلہ ہے۔ ظہیر عباس کھوکھر کیونکہ کھوکھر برادری سے ہیں، اور یہ حلقہ جو ہے وہ وابڈا ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن پی سی ایس آئی آر اور یہ جو سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے، پوش علاقے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ کھوکھروں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، کھوکھر برادری بہت زیادہ بیٹھی ہے۔ دوسرا یہ پوش علاقے ہیں اور یہاں پہ مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا اون چودھری کے بھائی ہیں اس وقت لیگی امیدوار جو ہیں چودھری امین صاحب، ان کو پہلے بھی اس حلقے میں کوئی جانتا نہیں تھا، ان کو ٹوٹل ووٹ جو پڑا تھا، کیونکہ میں اس وقت کا چشمدید گواہ ہوں کہ جب ان کی کیمپین چل رہی تھی تو ان کو ٹوٹل ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا پڑا تھا، ان کا اپنا کوئی ووٹ نہیں تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لینے کے بعد انہوں نے نمک حرامی کی۔ اور میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، کھلا الفاظ استعمال کروں گا ان کے بارے میں کہ نمک حرامی ہی انہوں نے کی تھی، تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ الیکشن لڑنا پڑا۔ اون چودھری آپ یہ دیکھ لیں کہ ان حالات میں خود بھی اس حلقے میں نکل کر کیمپین نہیں کر پا رہے، کیونکہ لوگ لوٹے لوٹے کے نعرہ لگاتے ہیں، غدار کے نعرے لگاتے ہیں، چور کا نعرہ لگاتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ کتنے پیسوں میں ضمیر کو بیچا۔ اور اس حلقے کے بڑی دلچسپ صورتحال ون سائیڈ مقابلہ ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ ظہیر عباس کھوکھر اس وقت بہت زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں جا رہے ہیں اس حلقے میں۔ آخری حلقہ جو ہے اس کی اگر میں بات کر لوں، پی پی 168، اسد کھوکھر بمقابلہ ملک نواز اوان، اس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ملک اسد کھوکھر سیٹ نکال لے گا، کیونکہ ملک نواز اوان جو ہے وہ اتنا مضبوط امیدوار نہیں ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اسد کھوکھر صاحب 2018 کے الیکشن میں 136 کے امیدوار تھے، جہاں پہ انہیں بڑی برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد انہوں نے بھیک میں یہ حلقہ مانگا، کیونکہ اس کے اوپر جو پہلے امیدوار تھے نون لیگی امیدوار تھے وہ 2 سیٹوں سے کامیاب ہوئے ہوئے تھے، ایک سیٹ اب انہوں نے چھوڑنی تھی، اور دوسری سیٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھنی تھی، تو انہوں نے یہ سیٹ جو ہے پی پی کی وہ چھوڑ دی۔ جب انہوں نے چھوڑی تو مسز اسد کھوکھر، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ سائرہ رضا ہیں جن کا بھی ریسنٹلی نوٹیفیکیشن ہوا ہے ایم پی اے کا، وہ اور ہم لوگ ساتھ تھے اس وقت، تو مسز اسد کھوکھر نے منتیں کر کے ترلے کر کے لوگوں کے اس حلقے کا ٹکٹ لیا تھا۔ اس وقت ایسے سمجھے کہ چادریں پاؤں میں رکھ دی گئی تھی جا کے، اور یہ اس حلقے کا ٹکٹ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوری سٹرینتھ لگا دی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملک اسد کھوکھر کامیاب ہو جائے، کیونکہ اسد کھوکھر کو اس وقت گڈ بکس میں سمجھا جاتا تھا، لیکن میں تب بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ گڈ بکس میں رکھنے کا شخص نہیں ہے، لیکن خیر پاکستان تحریک انصاف کے حلقے اسے گڈ بکس میں رکھتے تھے اس وقت، تو اس وجہ سے پوری جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی طاقت لگائی گئی کہ کسی طریقے سے اسد کھوکھر جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچ جائے، کیونکہ اسد کھوکھر کے مقابلے میں اس کی جو برادری کے کھوکھر تھے وہ سارے اسمبلیوں میں تھے، اور اسد کھوکھر جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں تھے، تو اسد کھوکھر کو اپنی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو اس وقت کے الیکشن کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حلقہ اس وقت ٹوٹل پی ٹی آئی کا ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی کی پوزیشن اس حلقے میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسد کھوکھر جو ہے وہ شاید الیکشن جیت جائے، میں یہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ اس حلقے میں اپسیٹ ہونے جا رہا ہے، اور اسد کھوکھر کی جگہ پہ ملک نواز اوان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار وہ جیتے گا، اور اکثریت کے ساتھ بڑی بھاری تعداد میں ووٹ لے کے وہ اس حلقے سے جیت جائے گا۔ باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اسی طریقے سے آگاہ کروں گا۔ تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا،
اور دوبارہ درخواست کر دوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کا اور میرا جو یہ ایک ساتھ اب برقرار ہو چکا ہے یہ آگے بھی برقرار رہ سکے۔ مجھ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اس کمر توڑ مہنگائی نے ہر شخص کا جینا محال کر دیا ہے۔ دیکھیں کہ کہیں آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں جو ہے وہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، اور اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو خدا را اس کی مدد کریں۔ کوئی اگر کسی کے گھر میں پریشانی ہے تو اس کی بھی مدد کریں، کیونکہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیے گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچنا، یہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے سوچنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔